قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الجمعہ کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف اور سعادت حاصل ہوئی۔ آج ماہ شعبان المعظم کا تیسرا جمعہ المبارک ہے اور یہ معظم مکرم اور محترم مہینہ در حقیقت تیاری کا اور مشق کا مہینہ ہے۔ بہت عظیم مہینہ آ رہا ہے جو اس مہینے سے متصل ہے، اور وہ مہینہ چونکہ عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے تو یہ مقدس مہینہ اس مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بڑے بھرپور انداز میں ماہ رمضان المبارک کی تیاری کی عملاً، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ اس مہینے میں آنے والے مہینے کے لیے خود کو تیار کرو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے جتنے مقامات پر جن جن بندوں سے محبت کا اظہار فرمایا ہے، واللہ یحب المتقین، ان اللہ یحب المتوکلین، واللہ یحب المؤمنین، جتنے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے کا، پسند کرنے کا اظہار فرمایا ہے، وہ تمام خاصیتیں اور وہ تمام مقامات ماہ رمضان میں بندہ حاصل کر سکتا ہے۔ تکمیل ایمان، پختگی ایمان رمضان میں مل سکتی ہے، تقوی کی دولت ماہ رمضان میں مل سکتی ہے، توکل کی نعمت ماہ رمضان میں مل سکتی ہے، صبر کی نعمت، صابرین میں شامل ہونے کے لیے صبر کی نعمت ماہ رمضان میں مل سکتی ہے، قانعین میں شامل ہونے کے لیے قناعت کی نعمت وہ ماہ رمضان میں مل سکتی ہے، چونکہ ماہ رمضان مسلسل اللہ عز وجل کے حکم پر صبر اور برداشت کرنے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو وقف کرنے کا مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ اچھے طریقے سے گزارا جائے تو اللہ عز وجل اپنے بندے کو وہ تمام سعادتیں، وہ تمام نعمتیں، وہ تمام فضیلتیں عطا فرماتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام میں جمعہ کی فرضیت مکہ معظمہ میں ہی ہو گئی تھی، البتہ مکہ معظمہ میں باقاعدہ کوئی جمعہ پڑھا نہیں گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حالات کی کشیدگی کی وجہ سے، مکہ والوں کے رویے اور ان کی اسلام دشمنی کی وجہ سے مکہ معظمہ میں نماز جمعہ ادا نہیں کی، نہ خود کی نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی۔ اب دیکھیں کتنی لطف کی بات ہے کہ جمعہ فرض ہو چکا ہے، مکہ معظمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، لیکن نماز جمعہ ادا نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرائض کے ادا کرنے کے معاملے میں بھی اللہ نے اختیار دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف تو 8 ہجری کو پہلی ہجری 8 ربیع الاول کو، ربیع الاول شریف کی 8 تاریخ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ مقام قباء پر آپ نے، جہاں مسجد قباء بنی، وہاں پر آپ نے قیام فرمایا، اور 3 دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام قباء کے مقام پر، جہاں مسجد قباء ہے، وہاں پر قیام کیا اور وہاں مسجد قباء تعمیر فرمائی۔ وہاں سے جب کوچ فرمایا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو جمعرات کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ جمعرات کا دن۔ اب اگلا دن جمعے کا تھا، تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے روانہ ہوئے تو بنی سالم بن عوف ایک قبیلہ،
اس قبیلے کی جو قیام گاہ تھی، اس قبیلے کا جو گاؤں تھا، وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے کے دن قیام فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلا جمعہ وہ وہاں پر ادا کیا۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ کچھ جہالاء یہ کہتے ہیں جتنا عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، جو عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا، اگر اس سے زیادہ کوئی عمل کیا تو یہ گستاخی رسول ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر ایک دن میں یا ایک رات میں اکٹھے مسلسل 50 نوافل نہیں پڑھے یا 100 نفل نہیں پڑھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک رات میں، تو اس کا مطلب کہ اگر کوئی بندہ 100 نفل پڑھ لیتا ہے تو کیا نعوذ باللہ یہ گستاخی ہوگی یا یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی توہین ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ عز الجلال نے جو ممانعت فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے مومنو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جتنے نوافل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھے بس اتنے پڑھو، یا جتنی داڑھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی اتنی ہونی چاہیے، اس سے تھوڑی سی بڑھ گئی تو گستاخی ہو جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یوم عید الاضحیٰ کو اپنا جانور ذبح نہیں کیا تھا، اور ایک صحابی نے اپنا جانور پہلے ذبح کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی جانور ذبح نہیں کیا، قربانی نہیں کی، صحابی نے قربانی کر دی، تو اللہ عز الجلال نے یہ آیت کریمہ سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی جو عمل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ابھی، اور تمہیں ابھی کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، حکم بھی نہیں ہے، تو میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو۔ بلکہ صرف اتنا نہیں فرمایا کہ میرے محبوب سے آگے نہ بڑھو، بلکہ فرمایا کیا؟ لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، نہ تم تقدیم کرو، باللہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ تعالیٰ قربانی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ جانور ذبح کرتا ہے، تو معاملہ تو عمل کا جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما یہ رہا ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب منع فرمایا تو فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ تو آگے بڑھنے سے مراد یہ ہے، اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی پہلی نماز جمعہ وہ بنی سالم بن عوف میں آ کر ہجرت کے وقت ادا فرما رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے نماز جمعہ پڑھی جا رہی ہے۔ بات نہیں سمجھے؟ مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے، حضرت ابو امامہ سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی امامت میں نماز جمعہ ادا کی جا رہی ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نابینا تھے، آپ کا بیٹا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میرے ابا حضور جب ابو امامہ کی حضرت سعید بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی جمعے کی اذان سنتے تھے تو ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سعید بن زرارہ کو برکتیں عطا فرمائے کہ اس نے ہمیں نماز جمعہ کے لیے بلایا ہے۔ اور نماز جمعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ میں باقاعدہ با جماعت پڑھی جاتی تھی۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو بعد میں شروع کی۔ بات یہ ہے
کہ جو حکم دے دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو اجازت دے دی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی عمل کرنا وہ عین دین ہے۔ اس پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، اپنی عقل کے ترازو پہ تولنا کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ابھی جمعہ پڑھ نہیں رہے تو ہم کیوں پڑھیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی مدینہ والوں کو، مدینہ منورہ کے جو صحابہ اکرام تھے، آپ مکہ معظمہ میں تھے تو مکہ معظمہ میں فرضیت جمعہ کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جمعہ نہیں پڑھی، حالات کی کشیدگی کی وجہ سے۔ ابن ماجہ شریف میں اور جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، فرمایا کہ جس بندے نے جمعہ کے دن احسن طریقے سے وضو کیا، غسل کر لے تو بہت اچھا ہے، غسل کرنا سنت ہے جمعہ کے دن، اچھے طریقے سے غسل کیا یا اچھے طریقے سے وضو کیا، اور پھر اچھا لباس زیب تن کیا، اور پھر اذان جمعے کی سنتے ہی، جمعے کا اعلان سنتے ہی وہ مسجد میں آ گیا اور اس نے اچھے طریقے سے پورے سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جمعے کا خطبہ سنا اور نماز جمعہ ادا کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عمل کی بدولت اس کے پچھلے جمعے تک کے سارے گناہ اللہ ذوالجلال نے معاف فرما دیے۔ اب جو باقاعدہ نماز جمعہ پڑھنے والا ہے اور ہر جمعے بڑے احسن طریقے سے نماز جمعہ پڑھتا ہے، بھاگ دوڑ کر کے نہیں، سروں پار لاؤن واسطے نہیں کہ چلے بھی فرض ادا کر دئیے بھی پار لا دئیے، بلکہ محبت کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اس نے تیاری کی اور مسجد میں آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو باقاعدہ نماز جمعہ اہتمام سے پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں گناہ تو کوئی رہا ہی نہیں، کہ ہر جمعے کے دن پچھلے جمعے تک کے گناہ معاف ہو گئے، اگلے جمعے تک کے گناہ اگلا جمعہ پڑھنے سے معاف ہو گئے، اس سے اگلا جمعہ پڑھنے سے معاف ہو گئے، تو یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہی صاف کرتا گیا۔ اتنی بڑی فضیلت نماز جمعہ کی، اور بے شمار احادیث ہیں فضائل جمعہ پر۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے پورا ارادہ کر لیا کہ جو لوگ نماز جمعہ میں حاضر نہیں ہوتے میں ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اور فرمایا کہ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑتا ہے اور چھوڑنے کی وجہ صرف سستی اور کاہلی ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ مسجد نہیں آ سکتا، یا بہت بڑی کوئی ایسی مصروفیت یا ایسا کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ اس کے ذمے سے نماز جمعہ کی ادائیگی ساقط ہو جائے۔ اگر نماز جمعہ کی ادائیگی شرعی طور پہ ساقط ہو بھی جائے تو بھی نماز ظہر پڑھنا فرض ہے، لیکن اگر کسی نے شرعی عذر کے بغیر صرف سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، اب اسے نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے شقاوت کی مہر لگا دی ہے، بد نصیبی کی مہر لگا دی ہے، لہذا وہ نیکیوں سے محروم رہے گا۔ اچھا ایک اور مسئلہ سن لیں کہ جمعہ واجب ہے، فرض اور واجب میں فرق کیا ہے؟ جمعہ واجب اس لیے ہے کہ اگر نماز جمعہ کسی کی چھوٹ جائے تو وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، یعنی اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنے طور پہ کہے کہ چلو میں خود ہی خطبہ بھی پڑھ لیتا ہوں اور خود ہی 2 رکعت فرض جمعے کے پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ جمعے کی قضا نہیں ہے، اس لیے ہمارے فقہاء نے جمعے کو واجب کے درجے میں رکھا۔ اگر چھوٹ جائے تو پھر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، ظہر کی نماز وہ بھی نماز کے اوقات میں، اگر ظہر کی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھی جائے گی، اور اگر قضا ہو جائے تو پھر نماز ہی پڑھی جائے گی، پھر جمعہ نہیں پڑھا جائے گا۔ فرمایا اللہ ذوالجلال نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی، جب تمہیں پکارا جائے، جب ندا دی جائے، جب تمہیں بلایا جائے، للصلاۃ،
نماز کے لیے من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، جمعہ کے دن جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، پکارا جائے تو کیا کرنا ہے؟ اب یہاں جو لفظ اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے وہ لفظ ہے فسعوا۔ حالانکہ عام نمازوں میں دوڑ کر شامل ہونے کی ممانعت ہے، جلدی کرنے کی ممانعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ جماعت میں ملنے کے لیے آرام سے آؤ۔ یہاں کیا ہے؟ فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ صحیح کرتے ہو نا؟ صحیح، جو صحیح ہے لفظ سعیٌ سے، وہی فسعوا کا مادہ بھی وہی ہے، تیز تیز چلنا، دوڑنا، تیز تیز چلنا۔ صحیح تیز چل کے کی جاتی ہے نا بھائی؟ جنہوں نے کی ہے وہ تو بتائیں۔ ایک جگہ پہ دوڑا جاتا ہے، ایک مخصوص مسافت ہے جس میں تیز دوڑا جاتا ہے، اور باقی جو ہے وہ بھی تیز تیز چلا جاتا ہے، وہاں بھی تیز تیز چلا جاتا ہے، وہاں تیز دوڑا جاتا ہے، جو سنت ہے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ کی۔ تو فرمایا کہ فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت، کاروبار، دکانداریاں، سارے کام کاج وہ سب چھوڑ دو۔ اچھا، اب اگر موچی جوتے گانٹھ رہا ہے اور اس نے سوئی چمڑے میں داخل کر دی اور نماز جمعہ کا حکم آ گیا، ندا آ گئی، آواز آ گئی، بلاوا آ گیا، اب سوئی نکالنا بھی اس کے لیے جرم ہے۔ جہاں سوئی ہے وہیں چھوڑ دے کہ مالک کا حکم آ گیا ہے۔ اور اہل اللہ نے ایسا ہی کیا، مطیع بندوں نے، فرمانبردار بندوں نے ایسا ہی کیا کہ جب ندا آ گئی، بلاوا آ گیا، تو پھر جو جہاں تھا وہیں چھوڑ دیا۔ البتہ اس پر اختلاف ہے کہ نماز جمعہ کی 2 اذانیں ہیں، پہلی اذان پر یہ حکم ہے یا دوسری اذان پر یہ حکم ہے؟ تو بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پہلی اذان پر یہ حکم ہے، پہلی اذان پر ہی کاروبار چھوڑو اور تیاری کر کے مسجد میں آ جاؤ۔ وذروا البیع، تمام خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جمعے کے دن کاروبار کرنا گناہ ہے، اس سے اگلی آیت میں اللہ ذوالجلال نے اس کی وضاحت فرما دی، ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاؤ، اور ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب جب نماز پوری کر چکو، نماز جمعہ جب ادا ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تمہیں آزادی ہے، اب مسجد سے نکلو اور زمین پر پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اپنی روزی روٹی تلاش کرو، اپنا رزق تلاش کرو، کاروبار کرو، خرید و فروخت کرو، لین دین کرو، تجارت کرو، دکانیں کھولو، جو بھی کرنا چاہو کرو۔ البتہ جب نماز جمعہ کا وقت ہے، اذان کے لیے جب بلاوا آ گیا، تو پھر کاروبار سارے ٹھپ کر دو، سارے روک دو، ختم کر دو۔ اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ ذوالجلال نے کامیاب ہونے کا، فلاح پانے کا ایک کلیہ دے دیا، ایک فارمولہ دے دیا کہ اس طرح نماز جمعہ جب ندا دی جائے تب سے لے کر زمین میں پھیل جانے سے اور کثرت سے ذکر اللہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے کا ایک طریقہ بتا دیا۔ اب اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو غافل لوگ ہیں وہ جب جمعے کے دن تجارت دیکھتے ہیں، کاروبار دیکھتے ہیں، لین دین دیکھتے ہیں، یا دنیاوی منفعت دیکھتے ہیں، او لہوا، یا پھر وہ کھیل تماشا دیکھتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔
تجارت کی طرف چل پڑتے ہیں، کھیل تماشے کی طرف چلے جاتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کو وہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں۔ اب چھوڑا کسے انہوں نے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کس کے پاس سے چلے گئے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے۔ اب اگلا جو مضمون ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے چلے گئے ہو، حالانکہ ان کے پاس رہنے میں تمہاری بہتری تھی۔ یہی بات ہونی چاہیے نا آگے، کہ بھائی جہاں سے چلے گئے ہو وہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں رہنا، ان کے پاس رہنا تمہارے لیے بہتر تھا۔ لیکن اللہ عز وجل نے کیا فرمایا؟ تَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے محبوب آپ کو کھڑے چھوڑ دیا۔ قل، اے میرے محبوب اب آپ ان سے فرمائیے کہ ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چھوڑ کے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے محبوب کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر، فرمایا یہ کہ اب آپ ان سے کہیے کہ تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہو تجارت کی طرف، کھیل تماشے کی طرف، اور فرمائیے یہ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر من اللہو ومن التجارہ، وہ تمہارے کھیل تماشے اور تمہاری تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ صحابی جانور ذبح کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے آگے نہ بڑھو، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنا یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے چھوڑ کے چلے جانا یہ ایسے ہے جیسے اللہ ذوالجلال کو چھوڑ کے چلے گئے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، تمہارے لیے لہو سے، تجارت سے وہ بہت بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے پاس وہی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ جو تمہیں یہاں سے ملنا ہے وہی تمہیں وہاں سے ملنا ہے۔ اللہ عز وجل نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں جو حیثیت ہے وہ واضح فرما دی، اور بار بار واضح فرمائی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، پھینکنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ نہ جانے کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوریاں پیدا کرنے والے، بودھ پیدا کرنے والے، یہ آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جب بیعت شجرہ ہوئی تو ہاتھ تو صحابہ کرام کے ہاتھ پر، صحابہ کرام کے ہاتھ پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ ذوالجلال کا ہاتھ ہے، اس کی شان کے لائق ہاتھ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اور یہاں بھی اللہ ذوالجلال نے وہی فرمایا تَرَكُوكَ قَائِمًا، میرے محبوب آپ کو کھڑے چھوڑا انہوں نے، وَمَا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ فرمائیے کہ میرے پاس سے جانے والوں، جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے، اور اس پر قرآن مجید کی کئی آیات، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی مان لی اس نے اللہ کی مان لی۔ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ جس نے اللہ کی مان لی اس نے رسول کی مان لی۔ ہاں یہ ضرور ہے
کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اگر رسول کی اطاعت کر لی تو فرمایا فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت دین میں آپ شارع بھی ہیں اور شارح بھی ہیں، عین کے ساتھ بھی اور ہا کے ساتھ بھی، شریعت بنانے والے بھی ہیں اور شریعت کی وضاحت فرمانے والے بھی ہیں۔ وہ لوگ صرف اتنا سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف دین کی، شریعت کی وضاحت کرنے والے ہیں، صرف پہنچانے والے ہیں، اور انہوں نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک ایلچی سے زیادہ نہیں ہے۔ کاش کہ وہ قرآن مجید کو اس محبت کے تناظر میں دیکھتے جس کی تعلیم خود اللہ عز وجل نے دی ہے، اور جس کے بغیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ محبت نہ ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جب تک اس محبت کے تناظر میں دین کو نہ دیکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل و اکمل محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔